اللہ ایمان کی روشنی کو اسی طرح سلامت رکھے۔ 3 منٹ کا پیغام جوانوں کے حوالے سے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بوڑھے لوگ الگ چیز ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ اس جلسہ میں بھی دعا کریں گے پھر بھی جوان نہیں ہوں گے، سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، 3 چیزوں میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، اور جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ بالکل رفتار کے ساتھ سنا رہا ہوں، اگر آپ سن لیں گے، دل پر لے لیں گے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، خون کے آنسو آپ روئیں گے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، کاروبار میں پیچھے۔ کاروبار کرنے والے 100 میں 5 جوان، 95 گول۔ اور ہمارا جوان ملازمت میں، نوکری میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ ہمارے جوان نوکری میں پیچھے۔ اور ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ اقوام متحدہ نے 1984 میں ایک رپورٹ دی کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ اور ہمارا جوان آگے کس میں؟ 3 چیزوں میں آگے۔ موبائل چلانے میں سب سے آگے، رات موبائل میں، دن موبائل میں، سنگل پھیپھڑے کا جوان، بغیر ہوا کے ایسے ڈول رہا کہ ابھی گر جائے، موبائل چلانے میں سب سے آگے۔ اور ہمارا جوان دارو پینے میں آگے۔ محرم کے ماتم میں اتنا دارو پیا جاتا ہے کہ ہر ریکارڈ کو مسلمان جوان نے توڑ دیا۔ جنوری کے جشن میں اتنی دارو پی جاتی ہے کہ ہر ریکارڈ کو توڑ دیا۔ جوانوں نے ہمارے جنوری کے جشن میں، محرم کے ماتم میں ہر ریکارڈ کو توڑ دیا۔ اور ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ 20% اسکول میں بچے اپنی ماں کا نام لکھا رہے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھا رہے۔ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا باپ زندہ ہے، باپ کا نام لکھاؤ، باپ مردہ ہے، باپ کا نام لکھاؤ۔ بچے کہتے ہیں کہ ماں باپ نے زنا کیا، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا، ماں تو ملی، باپ نہیں ملا، قصور ماں باپ کا تھا، سزا معصوم کو ملی۔ ہمارا جوان زنا میں آگے۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہے، ایک جوان آیا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا مگر ایک شرط ہے، میں زنا کرتا ہوں، مجھ کو زنا کی جب تک اجازت نہیں ملے گی کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ کا سر چکرا گیا ہے، لگتا ہے کراچی سے آیا ہے، ہاتھ ہے یا پول ہے یا پورا پیدل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول حکیم تھے، دماغ سے بات کیا، کہا او جوان قریب آ جاؤ، میں تم کو مسلمان بننے کی بشارت بھی دوں گا اور زنا کی اجازت بھی دوں گا۔ اور جوان خوش ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر جب وہ مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا او جوان 4 عورتوں کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ کہا اے جوان، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے۔ لیکن 100 بار سوچنا زنا کرنے سے پہلے، 100 بار خیال کرنا زنا کرنے سے پہلے کہ تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ
کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ شراب سے بچیں گے، سماج کو بچائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی فری میں پلائے تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا پیغام بڑا خوبصورت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ جو بالکل ابھی زیرہ ہے وہ ہیرا بن جائے گا۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے اس پیغام کو سنانے کے لیے اتنی دور سے میں سفر کر کے کہاں سے کہاں آپ کے یہاں پہنچا ہوں، اور دعا سے پہلے آپ کا سامنا ہو گیا۔ اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، دونوں کو قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا چھوٹے چھوٹے بچے، جب آپ کے بچے گھر کے اندر رہیں میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بچہ جب گھر سے نکل جائے تو کرسی توڑیے، برتن توڑیے، 2-3 مرتبہ خریدیں گے، باپ سے ویٹ ہو جائے گی۔ لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ اگر گھر کے اندر ہے، ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں تو بچہ ماں باپ کو نگاہ سے گرا دیتا ہے، نہ جوانی میں قدر کرتا ہے، نہ بڑھاپے میں عزت دیتا ہے۔ قصور اپنا ہے، سزا بچے کو مل رہی، الزام بچے کے سر ہوتا ہے۔ دوسری بات، بچہ آپ کا 1 منٹ میں زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا، لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ بچے کے لیے موبائل چھوڑ دینا۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی زمین پر بیٹھا ہوا، آپ کو اپنے بچے کے لیے 4 کام کرنا ہے۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ 4 کام کریں گے آپ کو اچھا بچہ ملے گا۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، کسان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چوکی دیتا ہے، بالکل کھیت کو حلوہ بناتا ہے۔ یہ کھیت مثال ہے ماں کی، ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی کوکھ کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا سے اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، دھان کا اچھا بیج، قیمتی سے قیمتی۔ یہ بیج مثال ہے باپ کی، باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا تیسرا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد، کھاد وقت پر، پانی وقت پر۔ یہ پانی وقت پر، کھاد وقت پر کیا ہے؟ اسکول کے وقت میں بچے کو اسکول بھیجیے، مدرسے کے وقت میں مدرسہ۔ ابھی اسکول میں سائیکل بٹ رہی ہے، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، ایک باپ 1 درجن بچے کو اٹھا کر کے لا رہا۔ اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ ایک باپ 1 درجن بچہ، یہ خفا ہوتا ہے ماسٹر سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے، پیسہ ادھار کا بچہ ہے۔ آپ یاد رکھیے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، سائیکل بٹی ہے تو آپ کا بچہ اسکول آیا ہے۔ آپ کے بچے کو صرف سائیکل ملے گی، آپ کا بچہ علم سے بھی محروم ہوگا، ہنر سے بھی محروم ہوگا۔ آخری کام کسان کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ فاضل گھاس کھیت سے اجاڑ کر کے، اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے، اتھوا بتھوا سب کو نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ یہ فاضل گھاس مثال ہے، بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا۔ اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو دور رکھنا ہوگا۔ باپ ڈرائیور بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ کہتے ہیں میرا بچہ موبائل نہیں چھوڑتا ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے بچے کے لیے موبائل نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے آپ کا بچہ نہیں چھوڑتا۔ 1 دن چھوڑ کر کے دیکھیے اپنے بچے کے لیے، 1 ہفتہ چھوڑیے، 1 مہینہ چھوڑیے، زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا، گارنٹی ہے، تجربہ ہے۔ جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے، موبائل کو سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھیے۔ بچہ جب گھر سے باہر نکلے، موبائل نکالیے، قرآن دیکھیے، بیان دیکھیے۔ بچہ جب گھر آ جائے، موبائل سمیٹ کر کے چھپا کر کے رکھ دیجیے۔ 1 ہفتہ اس عمل کو جاری رکھیے، 1 مہینہ جاری رکھیے، گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، بچے کو موبائل سے دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ دنیا نے پھیلا رکھے ہیں حرص
سو ہوس کے جال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال، ہو کے جواں باطل کی کھیتی کو کر دے برباد، دنیا میں بھی شاد رہے تو عقبہ میں بھی شاد، سورج کے نیند درخشاں ہو تیرا اقبال، سو جا میری آنکھ کے تارے، سو جا میرے لال۔ تیسرا پیغام بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ آپ لڑکے سے زیادہ لڑکی کو تعلیم دلائیے، کیوں؟ 4 منزل میں آپ کی لڑکی پہنچی ہے، پہلی منزل میں بیٹی، دوسری منزل میں بیوی، تیسری منزل میں ماں، چوتھی منزل میں ساس۔ بیٹے سے زیادہ آپ جب بیٹی کو پڑھائیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، یہی بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ بیٹا پڑھے گا تنہا بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھے گی سارا خاندان پڑھے گا۔ دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا، پھول کا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، مبارک ہو رشتہ مل گیا۔ بیٹی نے پوچھا ابا حضور کس کے لیے رشتہ ملا؟ کہ تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا تھا، لڑکا مل گیا، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، مالدار ہے، اس سے تمہارا نکاح ہونے والا ہے، وہ کان میں بھی زیور پہنائے گا، گلے میں بھی زیور پہنائے گا۔ لڑکی نے کہا ابا حضور پہلے میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد رشتہ منظور ہوگا۔ جس لڑکے کو آپ دیکھ کر کے آ رہے اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھا جمعہ میں، سیدھا رمضان میں، اس کے بعد جو اترتی ہے تو ڈگروا کے اجتماع میں۔ باپ نے پوچھا، بیٹی نے جواب دیا، بیٹی کا سوال ہوا ابا حضور جس لڑکے کو آپ دیکھ کر کے آ رہے اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا بیٹی ابھی کنوارا ہے، کیا ضروری ہے، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ لڑکی نے پوچھا ابا حضور جب مالدار ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تو اس نے حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کا روزہ دیکھا ہے؟ ابھی کیا ضروری ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آئے گا تب حج کرنے کے لیے جائے گا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ باپ نے کہا بیٹی اتنے بڑے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو، سوچ سمجھ لو، 100 بار سوچ لو۔ بیٹی کا جواب سنی، اللہ سب کو ایسی ہونہار، ایسی تعلیم یافتہ بیٹی عطا فرمائے۔ اس لڑکی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اس کو نبی کا لحاظ نہیں ہے، اس کی تم مجھ کو اگر بیوی بنا دو گے وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ ابا مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس عورت کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کو نہانے میں زیادہ سے زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ ہم کو تو کالا ہو جانا ہی، کالیا کو گورا نہیں ہونے دینا، اوپر سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے، کالا آیا۔ لیکن قربان جائیے ماں کی محبت پر، اس کالے کوئلے کو بھی وہ 14ویں کا چاند بنانا چاہتی۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ جو کھولا تو دیکھا ایک کالا جوان کھڑا ہے۔ کہا جان نہ پہچان، کہاں سے آئے مہمان؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ رانچی سے آئے ہو؟ ہاف ہو یا پھول ہو یا پورے پیدل ہو؟ شکل تو شیشے میں دیکھ لیا ہوتا،